سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں بڑی حیرانی ہوئی وہ اس بات کی تھی کہ ایم کیو ایم تو ماضی میں صوبائی خود مختاری کی بڑی علم بردار رہی ہے اور آپ لوگ بھی علم بردار رہے ہیں، لیکن آپ نے 18 امینڈمنٹ کو نشانہ بنا دیا جو اصل میں صوبائی خود مختاری دینے کے لیے ایک سب سے بڑا وسیلہ تھا۔ تو آپ 18 امینڈمنٹ کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ سلیم بھائی بہت شکریہ فار ہیونگ می ان یور شو، اور آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے۔ 18 امینڈمنٹ کی تو ایم کیو ایم نے حمایت کی، سگنیٹری ہے اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ یہ بات ہے 2010 کی، جب یہ 18 امینڈمنٹ ہوئی ہے۔ اب ہے 2026، 16 سال ہو گئے۔ 16 سالوں سے 17 سالوں سے پیپلز پارٹی کی صوبے میں حکومت ہے۔ سارا پیسہ وفاق سے ڈویزبل پول میں 22,000 ارب روپے ڈویزبل پول میں 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ 17 سالوں میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو ملے ہیں۔ اس 22,000 میں سے 22 ارب روپے بھی جو ہے وہ کراچی پہ نہیں لگا۔ نمبر 1، 22,000 ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ 50 دفعہ سندھ جو ہے پورا بلڈوز ہو کر 50 دفعہ نیا سندھ بن جائے۔ نمبر 1، آج کراچی میں، جو کہ اس وقت میرے زمانے میں 2010 تک دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا، آج ورسٹ لیونگ سٹیز میں اس کی رینکنگ نمبر 4 ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں سڑکیں تباہ برباد ہیں، بارش ہو جائے تو کرنٹ لگ کر لوگ مرتے ہیں، پانی میں ڈوب کر مرتے ہیں، پھر جو ہے وہ آگ سے جل کر مرتے ہیں، پھر گٹر میں گر کر مرتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فارتھ۔ 90%، 80% کراچی جو ہے وہ پانی خرید کر پیتا ہے، کاروبار شفٹ ہو رہا ہے، سارا دبئی جا رہے ہیں، دنیا بھر میں جا رہے ہیں۔ ناؤ ہم اس چونکہ 18ویں ترمیم کے میں جو آرٹیکل 148 رکھا گیا ہے، جس میں ضلعی حکومتوں کو بنانے کا اختیارات اور وسائل اور پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل جو ڈیولوشن آف پاور وہ ہونی ہے، اس کی وہ صوبائی حکومتیں نہیں کرتیں، سارا پیسہ جا کر پارک ہو گیا۔ تو ہم پہلے سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ میں ہم نے یہ کیس جیتا، اور جسٹس گلزار کا فیصلہ ہے کہ یہ صوبائی اس تمام اختیارات اور وسائل کو نیچے ٹرانسفر کریں، لیکن انہوں نے اپنی جانے کے آخری دن یہ فیصلہ کیا، انہوں نے اس پہ نہیں مانے۔ پھر ہم اس کے بعد آئینی ترمیم لے کر آنے کی کوشش کی، ہم نے 26ویں آئینی ترمیم پہ جب اس حکومت میں گئے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم پہ پنجاب ہمارے ساتھ ہے، اس کی اسمبلی نے اپروو کر رکھا ہے یونی ووکل ہو کر متفقہ قرارداد کہ آئین میں تبدیلی کی جائے۔ دوسری پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ 26ویں ترمیم کی جب باری آئی تو پیپلز پارٹی نے وہاں ہماری مخالفت کر دی، نمبر کم ہونے کے باوجود کہیں گے اگر آپ یہ کریں گے تو ہم دوسری شکوں پہ بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا 27ویں میں آپ لے آئیے گا، 27ویں میں لے کر آئے، سب لوگ تیار ہو گئے، پیپلز پارٹی پھر نہیں مانی۔ تو ہمارے پاس اب جا کر یہ آپشن ہی نہیں رہ گیا کہ ہم جو ہے وہ جس 18ویں ترمیم کا اطلاق وفاق سے صوبے اور صوبے سے ڈسٹرکٹ کو جانا تھا، وہ صوبائی حکومتیں روک کر بیٹھ گئی ہیں اور ہماری آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو مجھے اس 18ویں ترمیم سے پاکستان کے عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، صرف 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ کو فائدہ ہوا ہے، اور وہاں سے ڈسٹرکٹ کو، ٹاؤن کو، گاؤں گوٹھوں شہروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی پاور کو اب آج جب ہم وفاق سے کچھ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ صوبے سے مانگو، کیونکہ ہم نے 18ویں ترمیم کر دی، سارا پیسہ اور اختیار تو ان کو دے دیا۔ تو سلیم بھائی ہم یہ مجبوراً آج جو میں نے نقشہ آپ کو کے سامنے کرونولوجی پیش کی ہے، ان تمام حالات اور واقعات کے بعد ہم آج اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ نہیں، کراچی کو وفاق یا تو ٹیک اوور کرے، اپنا فائنینشیل کیپٹل بنائے، اور 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ انڈو کرے، تاکہ ہم وفاق سے کچھ اپنے حصے کی چیزیں لے سکیں۔ نہیں تو صوبے سے اپنا حق مانگے نا، بجائے اس کے کہ آپ ایک اچھی چیز کو ریورس کرنا چاہتے ہیں اور وہاں سے بھی پھر صوبے سے بھی اپنے اختیارات کو کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں۔ سلیم بھائی میں بتا رہا ہوں 16 سالوں سے مانگ رہے ہیں نا، صوبوں سے نہیں دے رہے، وہ سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہے، وہ ایوان کی میجورٹی کی بات نہیں مان رہے، وہ جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی بات نہیں مان رہے، وہ جمہوریت کی بات نہیں مان رہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے آرٹیکل 140A میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو یہ مجبوراً یہ والی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اچھی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اچھی چیز تو اس وقت اچھی ہے، نیت اچھی تھی اس کی، اس لیے ہم نے بھی سپورٹ کیا، لیکن اس نیت کے اوپر جو امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ انہوں نے پروونشل گورنمنٹس نے وہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ اچھی چیز آج اس کی بہت بھیانک شکل بن گئی ہے۔ تو اس بھیانک شکل کو دیکھتے ہوئے میں آج مجبور ہوں اس والی بات پہ کہ اگر یہی 18ویں ترمیم کا مقصد تھا تو اس 18ویں ترمیم کو ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن آپ تو ورس کی طرف جا رہی ہے، مرکز تو اسلام آباد میں الیکشن نہیں کرا سکی،
کو جا کے اس کو اختیارات دے دیں، تو آپ اس مرکز کو اختیار دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سلیم بھائی، مرکز کا جب اسٹیک ہوتا ہے وہاں پر صوبوں میں، اور صوبے کی ہمیں ایک بہت بڑی اکائی ہیں، تو مرکز پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ہماری داد رسی کر دیا کرتا تھا۔ یہ جو مجھے دیکھیں تینوں صوبوں میں بھی یہ معاملات ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ معاملات ہیں نا سندھ کے اندر، وہ تو ہمیں دیوار سے لگا دی ہے۔ مطلب آپ امیجن کریں کہ آج ہمیں 5 لاکھ نوکریاں دی ہیں 17 سالوں میں۔ پہلے کوٹا سسٹم تھا، اب اس کوٹے پہ بھی ہمیں کوٹا نہیں دیتے۔ جب ہمارا کوٹا جب دیہی کوٹا 60% ایگزوسٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو شہری کوٹا جو ہمارا ہے اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ شہری کوٹے کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ پانی نہیں دے رہے، ہمیں جو ہے وہ نوکری نہیں دے رہے، صفائی کا نظام نہیں ہے، روڈ نہیں بنا رہے، کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں بنایا، کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں بنائی۔ تو یہ تو نسل کشی ہو رہی ہے نا، ہماری نسل کشی ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاور بہت زیادہ 18ویں ترمیم میں مل گئی ہے، اسی پاور اور اس پیسے کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت خوشی سے یہ بات مطالبہ نہیں کر رہے، لیکن کم سے کم ابھی جو ہم پر ظلم کر رہا ہے اور وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور وہ اپنے آج کے اس پاکستان کے پولیٹیکل نظام میں وہ بالکل ان کو پتہ ہے کہ ان کے بغیر جو ہے وہ حکومت ان کو لے کر چلنا چاہتی ہے، تو ہم مرتے رہیں۔ مطلب 15 سالوں سے ان کی ہر حکومت کو ضرورت رہی ہے، تو اس کے وکٹم تو ہم ہیں، اس کے وکٹم تو جو ہے وہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ ہیں۔ اس لیے، اور یہ دیکھیں یہ آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں، یہ پہلے کی MQM ہوتی، ہڑتال کرتی، جو ہے وہ لوگ مرتے، بسیں جلتی، اور انڈیا کو آواز لگا رہے تھے ان محرومیوں کے اوپر۔ آج کی یہ MQM صرف آئینی بات کر رہی ہے۔ آج کی یہ MQM نہ تو دکان بند کرا رہی ہے، نہ تو ہوائی فائرنگ کر رہی ہے، نہ تو ہڑتال کر رہی ہے۔ سلیم بھائی، آج بھی ہم پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں، اور آئین میں رہتے ہوئے بات کر کے اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرنا، تو یہ آئین مجھے اجازت دیتا ہے، تو بہت سویلائزڈ ہو گیا معاشرہ۔ لیکن آپ لوگوں نے بھی تو رول کیا ہے، کراچی کو بھی اور سندھ کو بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بھی کیا ہے۔ جی سلیم بھائی، ہم جو ہے وی آر دی لیسر ایول، ہم سارے بروں میں کم برے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہم فرشتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، غلطیاں ہیں، لیکن ہم ان سارے بروں میں کم برے ہیں۔ ہم سے اچھا کوئی ہوتا تو کام کر کے ہمیں ریپلیس کر دیتا۔ 18 سالوں سے جس کے پاس صوبائی حکومت ہو، 18 سالوں سے، تو ایک بچہ پیدا ہو کے بالغ ہو جاتا ہے، تو بھی تو نئی جنریشن کو پیپلز پارٹی کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں رہنا چاہیے۔ ابھی نئی جنریشن اور پرانی جنریشن دونوں کو پیپلز پارٹی یاد ہے، صوبائی حکومت، کیونکہ وہ جب روڈ پہ نکلتے ہیں تو ان کو پیپلز پارٹی کی حکومت یاد آتی ہے، جب کوئی گٹر میں گرتا ہے تو پیپلز پارٹی یاد آتی ہے، جب کوئی آگ میں جلتا ہے تو پیپلز پارٹی یاد آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یس، آپ نے کہا کہ دیکھیں ہمیں تو ہر حکومت کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ ہم تو چھوٹی پارٹی ہیں نا، ہم تو حکومت نہیں بنا سکتے۔ اور میں الیکشن میں میری پارٹی کیا یہ لے کر نعرہ جائے کہ لوگوں ہمیں ووٹ دو، ہم اس کے بعد جا کر جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ کر ڈیسکے بجائیں گے اور ہر جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ مظاہرے کریں گے؟ نہیں، ہم نے تو جو بھی بڑی پارٹی ہے اس کے ساتھ مل کر حکومت میں جانا ہے، اور مزے کی بات ہے وہی بڑی پارٹی ہمارے پاس آتی ہے ہمیشہ، اور ہم نے اس حکومت میں جانے کے بعد لوگوں کے کام کی۔ آج اگر میں جب 26ویں ترمیم کی بات کر رہا ہوں، 27ویں ترمیم کی بات، کوئی وزارت کی بات نہیں کر رہا، کوئی صدارت کی بات نہیں کر رہا، کوئی ٹھیکوں کی بات نہیں کر رہا۔ یہ ترامیم پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک، ان کی دہلیز تک اختیارات اور وسائل لے جانے کی جو ترمیم ہے، یہ میرے حکومت میں رہنے کی وجہ سے ہی کر پا رہا ہوں۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی PMLN آج اگر ہماری سپورٹیو ہے، وزیر اعظم سپورٹیو ہیں، کیبنٹ میں بیٹھ کر جو ہے وہ انڈوز کر رہی ہے کیبنٹ، تو یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ میں حکومت میں، اور ہم حکومت میں رہ کے کیا مانگ رہے ہیں؟ ٹھیکے نہیں مانگ رہے، اپنی جو ہے آسائشیں نہیں مانگ رہے، ہم پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کو اختیارات اور وسائل دینا چاہ رہے ہیں۔ تو ہماری حکومت میں جانے پہ، اور جب ہمیں موقع ملا تو کیا نا بھائی، میرے دور کا کراچی جو ہے وہ اس کا آج کے کراچی سے کوئی کمپیریزن ہے؟ جبکہ آج صوبائی حکومت جس کی ہے انہی کی لوکل گورنمنٹ بھی ہے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب بہت احترام کے ساتھ 3 سال ہو گئے ان کو میئر بنے ہوئے، 2 سال پہلے سے وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی تھے، تو ان کو 5 سال ہو گئے۔ لیکن ان کی حکومت میں اب بری بند لاشیں نہیں ملتی اور لوگ اغوا نہیں ہوتے، تو اس لحاظ سے تو بہتری آئی ہے۔ تو اس میں آپ جو ہے وہ ہمیں اس کا کریڈٹ نہیں دیں گے کہ ہم نے بغاوت کی پاکستان میں کوئی، آپ تو ماشاءاللہ سے آپ سے اچھا تو کوئی نہیں جانتا پاکستان میں کوئی ایک پارٹی کا نام بتائیں جس نے اپنے پارٹی کے لیڈر کو نکال کے باہر کیا ہو غلط کام کرنے پہ؟ ہے کوئی؟ سب جو ہے وہ جی سر کرتے ہیں، ہم بھی کرتے تھے، جی بھائی، لیکن
کچھ لوگوں نے اپنے اندر ایوولوشن پروسیس کیا اور پاور میں ہوتے ہوئے پاور میں نکالا نہیں گیا تھا. میں سینیٹر تھا, میں رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا, انیس قائم خانی ڈپٹی کنوینر تھا, اور میرے ساتھ اور لوگ ایم پی ایز ایم این ایز تھے. اس انسان کے خلاف کھڑے ہو گئے جو سچ بولنے پہ سب سے پہلے گولی, اختلاف کرنے پہ گولی مارتا تھا. یہ عمران خان, شہباز شریف, نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی پارٹی نہیں ہے کہ آپ اختلاف کریں اور اسی گھر میں رہیں. شاہ محمود قریشی صاحب وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں آئے گا, ان کو گھر نہیں چینج کرنا پڑا. پھر جو ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب دوبارہ پی ٹی آئی سے دوبارہ پی ایم ایل این میں چلے گئے, گھر نہیں چینج کرنا پڑا. اس میں سلیم بھائی ہمارے ہاں تو اگر آپ سے اختلاف کریں تو آپ کو یا تو دنیا چھوڑیں یا پھر ملک چھوڑیں. اس کے باوجود ہم نے یہ اختلاف کیا, تو آپ صرف کریڈٹ سارا کسی اور کو حکومت وقت کو نہ دیں. یہ حکومتیں جو ہے وہ 40 سال سے تھیں, یہ سارا نظام چل رہا تھا. ہم نے بغاوت کی, ہم نے اس نیکسس کو توڑا ہے, اور ہم نے جا کے بھائیوں سے ملا ہے. آج میرے شہر میں سوراب گوڈ پختونوں کے علاقے کا ایم این اے میری پارٹی سے, ایم کیو ایم سے, اس کا نام اقبال محسود ہے. تو یہ ٹرانزیشن کب ہوا ہے؟ یہ ہم نے کیا ٹرانزیشن. یہ ملٹائی ایتھنک پالیٹکس وہاں پر کس نے کی؟ یہ ہم نے کی ہے پالیٹکس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس حکومتوں کا کردار ہوگا, لیکن آج یہ قتل و غارت گری, شہر میں امن ہے, آج رو کے تسلط کو ختم کیا ہے, یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ آج کی اس ایم کیو ایم کے لوگوں کو جاتا ہے. اب نصیر جلیل کہہ رہی ہے کہ 30 سال میں ایم کیو ایم نے کراچی کو کچھ بھی نہیں دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ رہ کے اور بعد میں جو کچھ کیا تو اس کا کراچی کو کیا فائدہ ہوا؟ نصیر جلیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ 30 سال انہوں نے ضائع کیے. میں ان سے بہت زیادہ اختلاف کرتا نہیں اس والی بات پہ, اور انہوں نے الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم کے تناظر سے یہ والی بات کی ہے. کم و بیش یہی بات تو میں نے 10 سال پہلے 3 مارچ 2016 کو کہی, میں نے اور انیس قائم خانی نے, اور کھڑے ہو گئے اس کے اوپر. اور بہت اچھی بات ہے کہ نسرین جلیل صاحب جو ہے وہ آج اپنی زندگی میں یہ کہہ کر جا رہی ہیں, اور میں ان کو, اور وہ بھی اس وجہ سے اس بات کے کہنے کے قابل ہوئیں یا کہہ دیا انہوں نے کہ ان کے گھر کا چولہا جو ہے وہ ایم کیو ایم سے نہیں جل رہا, ان کی روزی روٹی نہیں ہے, ان کا بریڈ اینڈ بٹر ایم کیو ایم نہیں ہے, بلکہ ایم کیو ایم سے تو شاید ان کا بریڈ اینڈ بٹر خراب ہو. جس کے گھر کا چولہا جو ہے ایم کیو ایم سے جل رہا ہے نا, اس ایم کیو ایم سے, اور وہ بھائی صاحب سے لندن والے, اس نے ابھی تک جو ہے وہ دیا جلائے رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ دیا جلائے رکھنا ہے, کیونکہ کوئی بھائی کی بدماشی سے اس کے گھر کا چولہا جلتا تھا. اس کو اس بات سے ایک طبقہ ہے, ان کے دماغوں میں ابھی بھی الطاف حسین صاحب کا وہ پرانا ٹائم ہے جس کی وجہ سے ان کی بدماشی یہاں چلتی تھی. بیسیکلی ان کے وہ اتنے نااہل لوگ ہیں کہ وہ جو ہے نا ڈیلیوری بوائے کی بھی نوکری نہیں کر سکتے, چاہے وہ کہیں بھی رہیں. تو ان کا چولہا جو ہے وہ ایم کیو ایم سے چلتا ہے. ان کو وہ بھائی وہی چاہیے, رات میں گالیاں بکتا ہوا, جو ہے وہ لوگوں کو لاپتہ کرواتا ہوا, انڈیا کو آواز لگاتا ہوا, ان جس سے ہمارے شہر میں شہداء قبرستان آباد تھا, بدماشیاں تھیں, چیزیں تھیں. یہ جو نسرین جلیل صاحبہ ہیں, ان کے گھر کا چولہا جو ہے نا, ان کا بریڈ اینڈ بٹر جو ایم کیو ایم نہیں, اس وجہ سے شی ووز, یہ بہت بہادری کی بات ہے. دیکھیے میں اس عورت کو کریڈٹ, میری ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے, لیکن میں بتاؤں اپنی غلطی کو ماننا اور سچ پہ کھڑے ہو جانا مرنے سے پہلے. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت توبہ کرنے اور اپنی غلطی کو ماننے کا موقع دیا ہے. یہ تو انسان کے ساتھ ہے نا, رب تو ہر وقت توبہ کو سننے کے لیے تیار ہے. میں کہتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں نسرین جلیل کو, انہوں نے بالکل وداؤٹ مینسنگ ورڈ بالکل ٹھیک بات کی. ان کو چند لوگ جو ہے وہ لندن والے گالم گلوچ کر رہے ہوں گے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کی اپنی زندگی بھی صحیح کر لی ہے, اور اپنی آخرت, میری تو نظر میں ان کی قدر بہت بڑی ہے نظر. تو وہ, لیکن وہ اس لیے یہ عورت یہ بات کر پا رہی ہے کہ ان کے گھر میں ان کا چولہا ایم کیو ایم کے نام سے نہیں جلتا, ان کی روزی روٹی نہیں ہے. جس کا جو ہے نا ایم کیو ایم سے, جو ایم کیو ایم میں لینے کے لیے وہ آیا ہوا ہے, وہ یہ بات نہیں کر پائے گا. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے الطاف حسین کے ساتھ رہ کے آپ نے جو کچھ کیا اس پہ آپ کو پچھتاوا ہے؟ میں اگر زندگی میں یہ نہیں کرتا تو میں جو ہے نا نامراد مرتا. مجھے اس والی, اللہ نے مجھ سے ایک کام کروایا, اور اس وقت کروایا الحمدللہ کہ جب جو الطاف حسین اپنی جوبن پہ تھے, 9-0 کھلا ہوا تھا, 51 ایم پی ایس تھے, 25 ایم این ایس تھے, 8 سینیٹر تھے, ان کا جو ہے وہ میئر جیتا ہوا تھا, اور سارے سیکٹر انچارجز بیٹھ کر آفس کھول کر بیٹھے ہوئے تھے 3 مارچ 2016, اور میں اور انیس قائم خانی
اللہ کی مدد سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں کہتا ہوں کہ اس کی مدد کے علاوہ جو ہے وہ اس کو بڑا مان کر ہم نے آ کر جو کہا الحمدللہ جو ہے وہ وداؤٹ زبان کو لڑکھڑائے بغیر میں اس پہ جو ہے وہ 10 دفعہ میں مر کر زندہ ہوں، میں نے یہی کام کرنا ہے، اور اس کے کیے بغیر اگر میں جو اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دیتا اور میں پاکستان کی کوئی بہت بڑی چیز بھی بن جاتا تو میں سمجھتا کہ میں جو ہے وہ ناکام مر گیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں اور الطاف حسین کے عروج پہ آج نسیم جلیل بات کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے موقف کی تائید ہے، میرے اور انیس قائم خانی کے اور ایسے ہزاروں لوگوں کے موقف کی تائید ہے کہ جس نے اپنے عروج پر الطاف حسین کو چھوڑا، نہ کہ صرف چھوڑا بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ اس کی برائیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور آج میں نے اپنی قوم کو اور اس ملک کو بچایا ہے۔